اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے ایسا بنا کر جو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ یوسف کی شروع کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کو کتاب مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مبین کے معنی آتے ہیں واضح کرنے والے، کھول کھول کر بیان کرنے والا۔ چونکہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین بنا کر اتارا ہے جو حلال اور حرام کو واضح کرنے والی ہے، حدود اور احکام کو خوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہودیوں کے دماغ کھل جاویں اور ان کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ جاویں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، اس قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جتنا کھول کر بیان کیا ہے، اب اس کے بعد اس کتاب کو حق ماننے اور اس کو اللہ کا کلام ماننے کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرا قرآن کا نام ہے۔ قرآن مجید کے اسماء مبارکہ بہت سارے ہیں۔ قرآن مجید کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام کتاب بھی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، قرآن مجید کا نام کتاب بھی ہے۔ ایسے قرآن مجید کا نام یاسین والقرآن الحکیم، تو حکیم بھی قرآن کا نام ہے۔ انہ لکتاب عزیز، عزیز بھی قرآن مجید کا نام ہے۔ قرآن مجید، مجید بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل انزلنا الیکم نورا مبینا، نور بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ تو قرآن کریم کے بہت سارے اسماء مبارکہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآنًا عربیًا لعلکم تعقلون، عربی زبان میں اتارا ہے اس کو، گویا بلغتکم، مفسرین نے اس کی تفسیر فرمایا بلغتکم، تمہاری زبان میں اتارا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو دوسری زبان میں اتارتے تو کہیں تم یہ کہنے لگتے کہ یہ تو کسی اور زبان میں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم نے اس کو تمہاری زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 وجوہات ہیں عربی زبان کو اپنانے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم عربی زبان کو اپناؤ اس لیے کہ یہ میری زبان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زبان ہے۔ دوسرا، جنتیوں کی زبان بھی عربی زبان ہوگی، قرآن مجید کی زبان بھی عربی زبان ہے۔ تو اس زبان کو اپنانے میں ہمیں اس کے اتنی ساری وجوہات، یہ 3 وجوہات کافی ہیں کہ اس کو کیوں اپنانا چاہیے۔ تو کہ بھائی ہمارے اللہ کی زبان ہے، قرآن مجید ہمارا کلام ہے، اس کی زبان ہے، ہم جنت میں جانے والے ہیں، جنتیوں کی زبان عربی زبان ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ کہا گیا کہ عربی زبان ہوگی تو آپ نے کسی نے سوال کیا کہ ہم کیسے بول پائیں گے؟ بعد میں کسی ولی کے سامنے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں، لیکن بعد میں کسی بزرگ کے سامنے یہ بات آئی، کسی ولی کے سامنے، کہ ہم کیسے بیان کر سکیں گے عربی زبان میں، ہم کیسے بات کر سکیں گے؟ کہ ہر ایک کی زبان، جیسے آپ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں صرف جوان ہی جائیں گے، تو ایک بڑھیا آئی اور رونے لگی۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا جنت میں، آپ نے کہا جنت میں صرف جوان جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جوان بنا کر بھیجیں گے، اس لیے کہ جنتیوں کی عمر جو ہے وہ صرف 33 سال ہوگی، تو یعنی مہذب جوان بنا کر بھیجیں گے آپ کو، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جوان بنا کر بھیجیں گے۔ تو ایسے ہی جنت میں چاہے کسی بھی علاقے کا چاہے ہندوستان کا کوئی جاوے، یا پشتو زبان والا جاوے، یا فارسی زبان والا جاوے،
کوئی بھی زبان لے کر جاوے، لیکن جیسے ہی جنت میں داخلہ ہوگا وہ سیدھے عربی بولنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی زبان عربی زبان بنائی ہے۔ ہمارے آج کل کے نوجوان ہمارے جو ہوتے ہیں انہیں شوق ہوتا ہے انگلش سیکھنے کا، انگلش کی طرف بہت زیادہ توجہ ہو گئی ہے، اتنی توجہ ہو گئی ہے کہ اپنے اللہ کے کلام سے بیزاری کا اظہار بعض مرتبہ کر دیں۔ بعض مرتبہ جب ہم سکھانے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہی پڑھا تو زبان سکھانے کی کیا ضرورت ہے، ایسا کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ بچوں کے والد جو ہوتے ہیں نا وہ خود سفارش لے کر آتے ہیں کہ عربی زبان بچوں کو بہت ہارڈ پڑتی ہے، تھوڑا اس کو آپ ایسا کرو صرف ترجمہ ہی پڑھا تو کافی ہے اس کے لیے، اس کا دماغ تیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمیں ملے اور کہنے لگے میرے 2 بچے ہیں جو بہت زیادہ ہوشیار ہے، میں نے اس کو فلاں اسکول میں بھیجا ہے، اور دوسرا جو وہ تھوڑا کمزور ہے اس لیے میں نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا۔ ہماری تقسیم یہ ہو چکی ہے، ہماری سمجھ یہ بن گئی ہے کہ ہم نے اچھی کوالٹی کو اسکولوں میں بھیج دیا، اور جو ہمارے لیے 3rd کلاس ہے اس کو ہم نے مدارس کے لیے وقف کر دیا۔ کوئی بات نہیں، مدارس والے اتنے قیمتی بنا دیں گے اس کو ہیرا کہ وہ جو تمہارا 3rd کلاس ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا بن جائے گا، اور وہی آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی اسکول والا آپ کی نافرمانی کرے، مدرسے والا آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کچھ عربی پر عبور بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کے اجراء و قواعد جو ہوتے ہیں، اس کے جو یعنی صرف و نحو ہوتا ہے، اس کے گرامر جو ہوتا ہے، اس سے واقفیت حاصل کرنی پڑے گی تو ہی تو قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لعلکم تعقلون انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں کچھ سمجھ بوجھ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے، سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے تو سیکھی ہیں انگلش غضب کی۔ یعنی ہمارے اوپر تو کنٹرول انگلش کا ہو چکا ہے، تو ہم نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے انگلش کو چھوڑ کر، یا ہم کہتے ہیں کہ مت چھوڑو، کوئی بات نہیں، ضرورت کے درجے میں حاصل کرو۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ہمیشہ انگلش سے دوری بنائی رکھی اور بہت ناپسند فرماتے تھے، لیکن جب آپ کی آخری عمر کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نے کہا چاہے میں نے نہیں سیکھی لیکن آپ لوگ ضرورت کی ضرور سیکھو دنیا کے اندر۔ تو یہ دنیا کی زبان ہے انگلش، وہ عربی زبان جو ہے وہ جنت کی زبان ہے، ہمیں اس کے سہارے وہاں جانا ہے، اس کے اوپر کچھ کنٹرول حاصل کرنا ہی چاہیے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ عقل کو استعمال کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، لعلکم تعقلون، تمہاری عقلوں کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے انسان کی عقل کو ایک طرف سے ہٹایا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دین کو سیکھنے کے لیے عقل والے ایک طرف ہو جاؤ اور نا عقل جو ہے بے عقل ہے وہ ایک طرف ہو جاؤ، ایسا نہیں کہا، بلکہ دین اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ عقل مند انسان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسروں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے ان کو، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ وہاں اگر عقل سلیم ہو تو فطرت جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر لو، اپنی نظریں جھکا لو، یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ پر ہم غور کریں تو ہمیشہ قرآن کیا کہتے ہیں، انظرو، دیکھو، الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تروا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، یہ جو کلمات ہیں تو دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے قرآن، ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا یہ انسان کے عقل سلیم کے برابر نہیں ہے۔ عقل مند انسان جو ہوگا وہ کبھی بھی لکیر کا فقیر نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنی عقل سے فیصلہ لیتا ہے، صحیح فیصلہ لیتا ہے۔ صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کھڑے اور کھوٹے کی تمیز دی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو عقل دی ہے اور پھر غلط اور صحیح کو واضح کر دیا ہے۔ اب ہمارے اختیار میں یہ بات کہ ہم صحیح کو اختیار کریں یا غلط کو اختیار کریں۔ پھر یہ جو فطری عقل جو اللہ نے دی رکھی ہے، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے ہمیں کل قیامت کے دن کہ ہم نے فطری طور پر تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے۔ یہ دین جو ہمیں حق دیا ہے، اب ہمارے پاس حلال کی بھی واضح باتیں ہیں، حرام کی بھی واضح باتیں ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، باوجود جانتے ہوئے اگر ہم حلال کے حرام کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ تو ہمارا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، انظرو، آسمانوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، تاکہ اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کی ذات کون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نشانیاں ہمارے لیے، اس لیے عقل سلیم والے جو ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر کچھ لوگ ایمان لے آئے،
جن کو اللہ نے عقل سلیم دے رکھی تھی۔ جو یہودی جنہوں نے ان باتوں کو کہا تھا کہ بھائی حضرت یوسف کے واقعے کو پوچھو، ان کے سامنے حقائق آنے کے بعد بھی وہ مکر گئے، اپنی بات سے ہٹ گئے اور انکار کر بیٹھے، تو پھر انہوں نے اپنی جہنم کو خود خرید لیا۔ اور جن یہودیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم والے لوگ رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ صحیح طور پر اتار دیا، ان کے سامنے یہ واقعہ کھل کر آ گیا، تو انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ جیسے نام ہے ابن امین کر کے ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، جن کے سامنے جب یہ واقعہ آ گیا انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، یہودی تھے، بہت بڑے یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے انہوں نے پیشکش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا یوسف علیہ السلام کے قصے کو، ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ایسے ہی ابو عتبہ یمانی ہیں، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو یہ عقل سلیم رکھنے والے لوگ تھے۔ ہمیں بھی اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے زندگی کے اندر، کبھی بھی غلط کو غلط جانتے ہوئے بھی اس کے پیچھے جانا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے ہماری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ریاض الصالحین میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقلمند وہ ہیں، عقلمند آدمی وہ ہیں، القیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری ایڈوانس نہ کرے، آگے سے کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانیات کی تابعداری میں چلتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اور نفسانیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی اللہ کے اوپر بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور پھر بھی کیا سوچتا ہے میں فلاں یہ کر لوں گا، وہ زمین خرید لوں گا، وہ بلڈنگ بنا دوں گا۔ تو یہ بڑی بڑی امیدیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نقشہ کھینچا، گول چورس ایک دابلہ بنایا، ایک چورس مربع شکل کا، اور پھر اس میں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، بیچ میں ایک لمبی لکیر بنائی جو باہر نکل گئی۔ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو چورس دابلہ ہے وہ انسان کی زندگی ہے، مربع شکل کا جو آپ نے لکیر کھینچی تھی، کہا کہ یہ جو ہے انسان کی زندگی ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو لکیریں آپ نے کھینچی کہ یہ انسان کے ساتھ لگنے والے حوادثات ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کی تکالیفیں ہیں، اس کی ساری زندگی کے احوال ہیں۔ اور جو باہر نکل گئی جو لکیر، اس چورس یعنی مربع شکل کا جو گول دائرہ آپ نے، یعنی مربع شکل کا جو دائرہ آپ نے کھینچا تھا، اس کے باہر ایک لکیر نکل گئی۔ کہا انسان کی موت تو یہاں تک ہے جو مربع شکل کا دائرہ آپ نے کھینچا ہے، اور اس کی لمبی لمبی امیدیں جو ہیں وہ باہر نکل گئی، یعنی اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے انسان کو کہ میری موت کب ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور میں پلاننگ تو ایسے کر رہا ہوں جیسے 25-50 سال کی پلاننگ ہو میرے۔ تو یہ انسان کی بد عقلی یا بے عقلی کہیے، یہ انسان کی عقل کے خلاف چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے بڑے بڑے یعنی یہودیوں کو جو اپنے زمانے کے بڑے علماء کہلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت بڑے صحابی بنے، بہت بڑے صحابی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، اور آپ علیہ السلام ان سے بہت ساری باتوں میں یعنی جو تورات وغیرہ کی تھی تو ان سے تصدیق لیا کرتے تھے آپ۔ تو یہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسن القصص، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی کن چیزوں کو احسن کہا گیا، تو روایات میں آتا ہے قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سبق کی باتیں ہیں، بہت زیادہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اوامر ہیں یعنی اللہ کے احکام ہیں، نوائی ہیں جن سے ہمیں رکنے کو کہا گیا، قرآن مجید میں تذکر ہے، نصیحت کی باتیں ہیں، قرآن مجید میں تفکر ہے، غور و فکر کی باتیں ہیں، قرآن مجید کے اندر عتاب ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہیں، اللہ کی طرف سے دھمکی ہے عتاب کے معنی، اور اللہ کا عذاب بھی ہے، حساب بھی ہے کہ ہم تمہارے سے وصول بھی لیں گے، کیا کیا تم نے زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ہے، بدلہ اچھا بدلہ، عذاب بھی ہے، پکڑ دھکڑ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، حیرت بھی ہے، حسرت بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لطافت بھی ہے، ثقافت بھی ہے، حلال کا بھی علم ہے، حرام کا بھی علم ہے،
اتنی ساری باتیں جب قرآن مجید کے اندر اس سب سے چیزوں سے متعلق مضامین ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں احسن الحدیث قرآن کریم کو کہا گیا۔ ایسے ہی انسان کی تقویم جو ہے، بناوٹ، انسان کے ساخت، ہمارا ڈھانچہ، اس کو احسن تقویم کہا گیا، بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو وہ احسن تقویم۔ کیوں احسن تقویم کہا گیا؟ ہماری جو سوچ ہے یا ہماری جہاں تک پہنچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تصویر بناتا ہے کاغذ کے اوپر یا اور کپڑے کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر، تو اس کے اندر اس کو ضرورت پڑتی ہے قلم کی، کاغذ کی، کپڑے کی، سیاہی کی، کلر کی، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان کی سوچ، انسان کی پکڑ جہاں پوری ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر شکل بنائی، انسان پانی کا ایک قطرہ ہی تو تھا، چاہے ناپاک ہی صحیح، لیکن پانی کا ایک قطرہ تھا، اللہ نے اسی کے اوپر ہمارا ڈھانچہ تیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اندر شکل بنائی، ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی سے نہیں بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا سے بنے، ہوا۔ قرآن کریم میں ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهَا حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کی طرف روح کو بھیجا حضرت مریم کے پاس، اور حضرت مریم کی تنہائی کے اندر حضرت جبرائیل نے ایک پھونک ماری ان کی طرف، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تیار کر دیا۔ یہ مثال قائم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم دنیا میں انسان بنانے کے لیے مرد اور عورت کے ملاپ کے محتاج نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ مرد اور عورت ملے تو ہی انسان، یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنایا ہے یہ کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو تو انسان بنتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی بھی چیز کے بغیر بنا دیا، مٹی سے، سیدھے مٹی سے بنایا۔ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے، مرد سے پیدا کیا ہے، بائیں کوکھ سے آپ نے حضرت آدم کی۔ اس لیے ایک سائنس کی وہ جو ہوتی ہیں ان کی بک، اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے اس کی 23 پسلیاں ہوتی ہے، 23، اور عورت جو ہوتی ہے اس کی 24 پوری ہوتی ہے۔ وہ ایک جو کم ہوتی ہے وہ ہماری مرد کی ایک کم ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے عورت نکلی ہوئی ہے، تو ہمارے باپ سے چلی آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور دنیا کے اندر جو جوڑے بنتے ہیں دنیا کے اندر وہ وہیں سے تخلیق ہو کر آئے ہیں، جو روحیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے ملا دی ہیں۔ اس لیے جو کنوارے لوگ ہیں نا انہیں دعا کرنی چاہیے، جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائے شادی کی تو انہیں یہ دعا کرنی چاہیے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ میری جو عالم ارواح میں میرا جو جوڑا تو نے تیار کیا ہے وہ اس کی مجھے اب ضرورت کا احساس ہے، تو مجھے وہ عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ ترکسر کے شیخ الحدیث تھے، حضرت ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو، ہم لوگوں سے کہتے تھے جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ عالم ارواح میں جو جوڑے ہمارے تیار کیے تھے اور ہمارے لیے جس جوڑے کا انتظام کیا ہے اللہ آپ نے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے اب اس کا انتظام فرما دیجئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تخلیق جو انسان کی بنائی ہے، تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو ماں کے بغیر، حضرت عیسیٰ کو باپ کے بغیر بنایا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ سے بنایا۔ تو یہ چاروں شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کر کے اپنے قدرت کا شاہکار بتا دیا کہ ہم اتنی بڑی قدرت کے مالک ہیں۔ ایسے ہی جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، آگ کو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے اسی سے جناتوں کی شکل بنا دی اور جناتوں کو تیار کر دیا۔ تو پانی، ہوا، آگ، ان تینوں کے اوپر انسان قادر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں سے شکلیں بنائی اور ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جس نے ان تینوں پر تصویر بنا کر دکھا دی، اس لیے فرما دیا او مصورو، اللہ تعالیٰ نے کہا او تصویر بنانے والو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ پھر دین کو بھی احسن فرمایا، دین کو قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا، انسان کی تخلیق کو احسن تقویم کہا، دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے احسن کہا، اس لیے کہ تمام انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا مجموعہ دین اسلام میں نازل فرمایا۔ پہلے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت آئی اس میں سختی اتنی تھی
کہ اگر ناپاکی آپ کے کپڑے پر لگتے تو وہ کپڑا کاٹ دو اتنا. مثلا میرے اس کپڑے کی حصے پر لگی ناپاکی، یہاں پر اگر ناپاکی لگی ہے اتنے میں تو وہ حصہ کاٹ دینے کا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. چمڑی پر لگے تو وہ چمڑی کھوڑچ نہیں کی، یہ سختی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی تھی. کیسی نرمی؟ کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ بدلہ نہیں لے سکتے تھے، آپ دوسرا گال پیش کیجئے اور ایک مار لیجئے. اتنی نرمی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے اس میں صراط مستقیم دیا گیا، ہمیں بالکل نپا تلا جچا تلا بالکل راستہ دیا گیا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہے، اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ معاف کر دیجئے. یہ کہا گیا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَا صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، آپ سے جو توڑ پیدا کرے اس سے جوڑ پیدا کیجئے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجئے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تیسری بات یہ کہی گئی آپ کے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کرے اس کے ساتھ آپ درگزر کا معاملہ کیجئے. یہ بات کہی گئی. لیکن جہاں قصاص کی بات آئی، بدلے کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر، اگر کسی آزاد نے مارا ہے تو اس کو آزاد ہی مارے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر کسی لیڈیز نے مارا ہے تو اس کو لیڈیز کے ذریعے بدلہ دلوائیے. تو یہ قرآن کریم نے ایک اصول بنا دیا. آپ کا کان کسی نے کاٹا ہے آپ اس کا منہ توڑ دو، یہ حکم نہیں دیا. کان کاٹا ہے تو کان ہی کاٹیے. آپ کی ناک توڑی ہے کسی نے ناک ہی توڑی. اچھا یہ بھی کہا شریعت نے جتنی زور سے اتنے مارا ہے اتنے ہی زور سے ماریے، اتنے ہی وزن سے ماریے. اگر آپ کو کسی نے ہلکا مارا آپ اس کو کھینچ کے لگا دو تو یہ ظلم ہو گیا. پھر تو کہتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ معافی کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ بہترین سلوک ہے، آپ کی طرف سے بڑھائی کا سلوک ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور آپ کی طرف سے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوگا. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف کا معاملہ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا جہاں معاملہ فرمایا اور شریعت اسلامی کو بیان کیا گیا، شریعت محمدی کو بیان کیا گیا، تو کہا کہ بھائی آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا بہتر ہے. یہ بھی بتلا دیا دونوں میں سے طریقہ کون سا بہتر ہے. تو کہا معاف کرنا بہتر ہے. جیسے کوئی ہم سے قطع تعلق کرتا ہے تو کہا چاہے اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے لیکن اگر آپ سلام کے ذریعے پہل کر دو تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے. کل قیامت کے دن اللہ کہا دنیا کے اندر تمہاری عزت جا رہی ہے تو جانے دو، کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل حوض کوثر پر آنا مجھ سے عزت لے لینا. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کی وجہ سے، کسی کی نکتہ چینی کی وجہ سے اگر آپ پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے اور آپ کی عزت جا رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ بدلے کا معاملہ نہ کیجئے، بدلہ نہ لیجئے، اس سے معاف کر دیجئے اس کو. اگر آپ کی پہل کرنے میں آپ کو یوں جاتا ہے، آپ کو یوں لگتا ہے کہ میرے پہل کرنے کی وجہ سے میرا معاملہ بگڑ رہا ہے، میری عزت جائے گی، تو کوئی بات نہیں، جانے دیجئے. کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آنا اور مجھ سے عزت لے لینا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئی اللہ رب العزت نے ان تمام دینوں کا مجموعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کے ذریعے نازل ہوئی، اس لیے اس کو احسن دین کہا گیا. ایسے ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مؤذنوں کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ تمام آوازوں میں بہترین آواز ہوتی ہے، اس کو احسن کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی آوازیں گونجتی ہیں اس میں سب سے بہترین آواز مجھے ان کی پسند ہے جو میری کبریائی کو بیان کرتے ہیں. اذان دینے والے جو میری کبریائی کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے ان کی آواز بہت پسند ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مؤذن کے یہاں تک کہ مثال کے طور پر یوں بیان کیا گیا کہ انبیاء، علماء اور شہداء ان کے بعد سب سے بڑا درجہ جنت میں داخلے کا اگر کسی کا ہے تو وہ مؤذنوں کا ہے، اور سب سے زیادہ منور چہرہ انبیاء، علماء اور شہداء کے بعد اگر کسی کا ہوگا تو مؤذنین کا ہوگا. مؤذن کے لیے تو مچھلیاں بھی استغفار کی دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مؤذن کو موت کی سختی سے محفوظ بھی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مؤذن کے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قصے کے لیے بھی احسن القصص کا لفظ استعمال فرمایا. اس کی کئی وجوہات لکھی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، بہت حسین تھے.
اتنے حسین تھے کہ اپنی زندگی میں آپ کو پردہ ڈالنا پڑتا تھا. آپ کے چہرے کو کوئی روبرو، جیسے میں اپنے چہرے کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں ہم، ایسے آپ کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں صباحت تھی. صباحت یعنی چمکیلا پن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ حسین گزرے ہیں. آپ کے حسن میں ملاحت تھی، لالی تھی، جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے، جو لوگوں کے دلوں کو کھینچتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اتنا چمکتا تھا جیسے سورج ہوتا ہے نا. سورج جب اس کی توانائی پر جب آتا ہے، اونچا ہوتا ہے، تو ہم آنکھیں ٹکا کر اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے. ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو کوئی روبرو نہیں دیکھ سکتا. اتنی خوبصورتی تھی، لیکن صباحت، سفیدی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ملاحت تھی، لالی زیادہ تھی آپ کے اندر. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی بات جہاں آئی تو کہا کہ یہ احسن القصص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنی مثال آپ تھے، اور یہ قصہ تمام کہانیوں اور قصوں سے زیادہ کامل ہیں. اور چیز تبھی اچھی معلوم ہوتی ہے جب وہ کامل ہوتی ہے. قرآن کریم کے اس قصے کے اندر بہت ساری مضامین ہیں، دین کے مضامین ہیں، دنیا کے مضامین ہیں، سیرت ہیں، سوانح ہیں، اور سیاست کے رموز بھی ہیں. جو لوگ سیاست کرنا جانتے تو انہیں اس واقعے کی تلاوت کرنی چاہیے، انہیں پتہ چلے گا کہ سیاست کیسے کرنی چاہیے. حکومت بھی ہیں، معاش خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، اور حسن و عشق کی حشر سامانیاں بھی ہیں کہ عشق کسے کہتے ہیں اس کی باتیں بھی ہیں اندر، اور زہد و تقویٰ کی دستگیری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف بے رغبتی دنیا سے کیسے اختیار کرنی چاہیے وہ بھی ہیں. انبیاء اور صالحین کا تذکرہ ہے، ملائکہ اور پرندوں کا تذکرہ ہے، جناتوں اور انسانوں کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ چوپایوں اور شیاطین کا تذکرہ، بادشاہوں، تاجروں، عالموں کا تذکرہ ہے، جاہلوں کے حالات ہیں، غربت کا تذکرہ، امیری کا تذکرہ، عزت کا، ذلت کا، ساری چیزوں کا تذکرہ ہے. صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو باتیں کی ہیں تو وہ بھی ہیں. اس کے اندر انسانوں کی مکاری کا بھی تذکرہ ہے. انسان جو مکاریاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، عیاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو تدبیریں کرتے ہیں، اس کی بھی باتیں قرآن کریم میں ہیں، یعنی سورہ یوسف میں ہیں. اور نیک لوگوں کی نیکوکاری کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے. یہ تمام مضامین اس کے اندر ہے، اس لیے اس کو احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں، اس لیے اس کو بہترین قصہ کہا گیا ہے. اور لمن الغافلین وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لمن الغافلین، ہمارے اس قصے کے بیان کرنے سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفلت کسے کہتے ہیں؟ تو پردے کا دوسرا نام غفلت ہے. پردے کا دوسرا نام غفلت ہے، اس لیے کہ جب دل میں غفلت آتی ہے نا تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. دل میں غفلت آتی ہے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. انسانوں کا دل غفلتوں سے بڑھا ہوا ہے. اچھائیوں کے دن چل رہے ہیں، اس کے باوجود غفلتوں کے ساتھ زندگی گزری ہے. اور زمین کا جو پیٹ ہے زمین کا، وہ حسرتوں سے بڑھا ہوا ہے. انسانوں کا دل تو غفلت سے بڑھا ہوا ہے، زمین کا پیٹ حسرتوں سے بڑھا ہوا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مردوں کی حسرتیں زیادہ ہیں. مردہ انسان جب دنیا سے اچھائیاں کر کے گزرتا ہے نا، زمین کے اندر جب جاتا ہے چند فٹ نیچے، تو اگر اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی کمی کی ہے تو اس کو اس پر حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا. دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اگر غفلت سے زندگی گزارتا ہے تو زمین کے نیچے جانے کے بعد اس کو حسرتوں سے رہنا پڑے گا. اگر اچھائیوں کے ساتھ ہم نے ہماری زندگی کو گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حسرتوں سے دور کر دے گا، ہمارے لیے جنت کی کیاڑیاں کھول دے گا ہماری قبروں کے اندر. تو حضرت نے لکھا ہے کہ دنیا والوں کی، زندوں کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مردوں کی حسرتیں زیادہ ہیں، وہ مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کتنی غفلت کر کے آیا ہے. اس لیے عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارے، اچھائیوں کے ساتھ زندگی گزارے، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے. ہمیں بھلائی مانگنے کا مکلف بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم درجے میں اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ دنیا کے لیے ہم جتنی محنت کرتے ہیں اور دنیا کی معاشی حالات کے لیے جتنے ہم محنت کرتے ہیں، کم سے کم آخرت کے لیے اتنا تو ضرور کرنا چاہیے. یہ انسان کی عقل مندی کا تقاضا ہے. اور پھر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کہ 3 حصے کر دیجئے، کم سے کم ایک حصہ اللہ کے لیے ضرور فارغ کیجئے رات کا، کہ وہ رات کی تنہائیوں میں
اللہ کے سامنے گر گرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے انسان کے اوپر، بہت لطف آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں، جائز مرادیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ بس اسی پر ہم اپنی بات کو پوری کرتے ہیں، آئندہ کل انشاءاللہ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ہلکا سا ترجمہ صرف، یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آگے قال یا بنیہ، تو انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ آئندہ کل انشاءاللہ میں سے ترجمہ اور پھر اس کے متعلق اس میں کچھ فوائد ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں، قریبی رشتوں کے اندر محبت کا اظہار ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا فائدہ۔ دوسرا، 4 الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ الفاظ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور تعبیر بتانا جو ہے وہ فتویٰ دینے کے مانند ہے، تو ایسے ہی خواب جو ہوتا ہے سچا خواب، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک۔